ایک قیدی کو جو ہے اس کو سزا ہونے لگی، اس کو کہا سر مجھے اکیلے کو سزا نہیں ملنی چاہیے، میری ماں کو بھی ملے، میرے باپ کو بھی سزا، بڑے بھائی کو بھی سزا ملے۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ کہتا میں نے پہلی چوری کی تھی، میری ماں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اسے سب سے پہلا جو ہے محنت کرنی سکھائیں، نمبروں کی دوڑ سے باہر نکل کے، اور دوسرے نمبر پہ جو ایمانداری سکھائیں بیٹا، یہ ایمانداری بھی کسی چیز کا نام ہے، یہ اخلاقیات کے نمبر تمہیں پیپرز میں نہیں ملنے۔ سب سے اہم جو بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی کارکردگی پہ بھی اپریشیٹ نہیں کرتے۔ یہ نہ دیکھیں کہ وہ فلاں کا بچہ یہ کر رہا ہے، فلاں کا بچہ یہ نہیں کہ فٹ بال کا پلیئر بھی کرکٹ کے میدان میں جا کے اچھے چھکے کا اپنے لفظوں کا جو ضیاع نہیں سمجھوں گا۔ اگر کوئی بھی پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں اپنے اپنے حق ادا کرنے، امید ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں انہیں ویلکم کہنا چاہتا ہوں اس پروگرام میں۔ آج میں معاشرتی معاملات کو، ٹیچرز کے، پیرنٹس کے مسائل کو، اور جو ہماری آنے والی نئی نسل ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا آپ سے۔ جو ہر ایک نے ہم نے اپنی ذمہ داری دوسرے کے اوپر ڈالتے ہوئے ادا کر رہے ہیں۔ پیرنٹس ہیں جو وہ ٹیچرز کے اوپر ڈالتے ہیں کہ میرا بچہ اسکول چلا گیا ہے تو اب یہ یہاں سے جو ہے بڑا آدمی بن کے نکلے۔ جو ٹیچرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ گھر سب سے زیادہ اچھا ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے۔ یہ دونوں طرف سے نا ایک کلیشنگ سی بنی ہوئی ہے کہ ہمارا معاشرہ پیچھے کی پیچھے جا رہا ہے۔ ہم کسی ایک دوسرے کے اوپر بات کرنا چاہیے نا حکومت کے خلاف، حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے ایجوکیشن کے لیے، کافی لمبی لمبی تقریریں کر سکتے ہیں، لیکن میں پیرنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ یہ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ٹیچر سے بھی پہلے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے فیس پے کر دی اسکول کی، اکیڈمی کی، بچہ بس پڑھے، اسکول سے آئے، عربی جائے پڑھنے، بس رات کو سونے کے ٹائم بس ہمیں ملے۔ تو میں اپنے ٹیچر سے، اپنے پیرنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اپنا یہ حق ادا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ یہ بتانا پسند کریں گے کہ کیا آپ پراپرلی اس طرح کا انہیں ماحول پرووائڈ کر کے بچوں کے اصلاح کر رہے ہیں آپ؟ میرے خیال سے شاذ و نادر ہی ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، ورنہ سارا حق جو ہے ہم ٹیچرز کو دیتے ہیں کہ وہ ٹیچرز ہی کریں۔ میں چند باتیں آپ کے ساتھ کروں گا۔ میرے خیال سے جو بندہ چاہے گا نا کہ اس کا بچہ آنے والے وقت کا سٹار بنے، کامیاب بنے، وہ میری اس گفتگو کو اچھے طریقے سے سنے گا۔ تو میں پہلا جو اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچے کو سب سے پہلے محنت کرنا سکھا دیں، نمبروں کی دوڑ سے نکلنا سکھا دیں۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کا کمپیرزن کرتے ہیں، میری ننان دے منڈے نے اتنے نمبر لے، میرے فلاں کے بچے نے اتنے نمبر لیے، میرے بچے نے تھوڑے لیے، اپنے بھی بڑے بڑے منہ سجا کے بیٹھ جاتی ہیں، بچوں کو بھی ڈسہارٹ کرتی ہے۔ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ معاشرے کی سوچ کو تھوڑا دیکھیں۔ وہ اقوام جو ترقی کر کے اوپر چلے گئی ہے، آج ان کی طرف ہم دیکھیں نا، تو میں آج ہی نیوز پیپر میں پڑھ رہا تھا ایک الفاظ جو میرے ذہن میں سے گزرا کہ 1830 میں جو ہے نا پنجاب کا لٹریسی ریٹ سب سے ہائی تھا، اور جو برٹش انگریز ادھر آ کے حکومت کرنے لگا تھا نا، تو اس نے دیکھا کہ یار یہ سبھی لوگ جو ہے اتنے پڑھے لکھے ہیں، ہمارے سکولز میں، ہمارے ملک میں تو اس طرح کی ریولیوشنز ہے ہی نہیں، ابھی اس طرح کی ترقی نہیں ہے۔ تو ادھر کا سردار تھا راجہ رنجیت سنگھ، تو اس نے پورے پنجاب کو جو ہے ایک اچھا انسٹیٹیوٹ بنا کے رکھا تھا، ہر عبادت گاہ کے ساتھ ایک سکول ہوتا تھا، اور عبادت گاہ کو بننے کی اجازت تب ہوتی تھی جب اس کے ساتھ سکول ہوتا تھا، ہمارے اندر اخلاقیات ہوتی تھی۔ انگریز آیا، اس نے ایک لمحے میں ایک ایسی پالیسی بنائی کہ پورے برصغیر کے لوگوں کو جاہل ڈکلیئر کر دیا۔ کیسے؟ اس نے اپنی انگلش لینگویج کو اس نے کہہ دیا یہ مسٹ ہے، یہ سب سے ضروری ہے، وہ لاپ دی، اور ہم سبھی جو ان پڑھ جاہل ہو گئے۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی گفتگو کو اتنا ہائی کر دیا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ صرف انگلش ہی جو ہے کامیابی کی ضمانت ہے۔ ایسی گھوڑ دوڑ ہمیں دے گیا، نمبروں کی ایسی دوڑ دے گیا، آج تک ہم اپنے بچوں کو اسی نمبروں کی دوڑ میں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کے نمبروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، ہم اسے محنت کرنا نہیں سکھاتے۔ وہ بڑی محنت کرتا اپنے آئی کیو لیول کے حساب سے، لیکن پھر بھی کہتے تھوڑے کم نمبر آ جائیں تو اس کی اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، اسے ڈانٹا جاتا ہے، بیٹا یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا لے کے۔ تو خدا را اپنے بچوں کو صرف محنت کرنا سکھائیں، اجر جو ہے اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ یہ محنت اگر وہ سیکھا ہوگا نا تو پریکٹیکل لائف میں جب جائے گا تو تب بھی محنت کرے گا۔
اسے پتا ہوگا کہ میں نے محنت کر کے صلہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، بندوں سے نہیں لینا نمبروں کی صورت میں. تو سب سے اہم بات جو ہے، اب محنت کرنا اپنے بچوں کو سکھا دیں. دوسرے نمبر پہ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا جو المیہ ہے نا، جو ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں، وہ ہے ایمانداری. سب سے اہم بات جو ہے نا، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو نا ایمانداری ضرور سکھائیں. آپ کا بچہ گھر جاتا ہے، اس کے بیگ میں آپ چیک کرتے ہیں 1 سے 2 پینسل ہے. آپ نے کبھی پوچھا ہے بیٹا یہ دوسری پینسل کس کی ہے؟ آپ کے بچے کے بیگ میں سے کوئی ریزر نکلتی، کوئی شارپنر اضافی نکلتا، آپ نے کبھی پوچھا ہے؟ ایز اے پیرنٹس آپ بتائیں مجھے کیا تربیت کر، آپ نے کبھی پوچھا ہے بیٹا یہ کس کی ہے؟ آپ نے کبھی کہا بیٹا یہ واپس کر کے آؤ اگلے دن؟ آپ نے کبھی پیچھے آئے اپنی ٹیچر کو بتایا کہ یہ غلطی سے اس بچے کی ریزر لے گیا تھا تو یہ رکھ لے؟ یہاں ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کل یہی بچے ہیں، ایک قیدی کو جو ہے اس کو سزا ہونے لگی تو اس نے جج کو کہا سر مجھے اکیلے کو سزا نہیں ملنی چاہیے، میری ماں کو بھی ملے، میرے باپ کو بھی سزا ملے، میرے بڑے بھائی کو بھی سزا ملے. اس نے کہا وہ کیوں؟ کہتا میں نے پہلی چوری کی تھی، میری ماں نے کچھ نہیں کہا تھا مجھے. میں نے پہلی چوری کی تھی، میری ماں نے کچھ نہیں کہا تھا، میرے باپ نے کچھ نہیں کہا تھا. آہستہ آہستہ وہ دن گیا اور آج کا دن میں بڑی چوری کرتے پکڑا گیا ہوں. میری ماں کو سزا پہلے ملے، مجھے بعد میں. ہم اپنے بچوں کی ایمانداری نہیں سکھاتے. ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ نمبر زیادہ لے کے آنے. ہم کہتے ہیں بس بیٹا جیسے تیسے کر کے نمبر زیادہ لے آؤ. ہم نے یہ نہیں سکھایا بیٹا کہ نقل مار کے لیے گئے نمبروں سے بہتر ہے تھوڑے نمبر لے لو. ایمانداری تو آج گوروں کے اندر نا انگریز کلچر جو ہے اس کے اندر اب یہ ایمانداری والے الفاظ اتنے کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں کہ وہ کاپی پیسٹ کو، یہ نقل کو کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے. انہیں پاکستان میں آ کے سمجھ لگتا ہے یہاں بچے اس طرح سے بھی کامیاب ہوتے ہیں. تو خدا را ہم نے اس نئے معاشرے کی تشکیل کرنی ہے. ہم نے وہ جنگیں لڑنی جس کا پیشن گوئی ہمارے نبی نے کی ہے. تو اس کے لیے آپ ماؤں کا کردار سب سے اہم ہے، کیونکہ آپ مائیں وہ ہیں جنہوں نے جنگوں کے لیے جوان تیار کیے تھے. اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی پرورش ایسے کی تھی کہ بیٹا قوم کے لیے اگر جان قربان کرنی پڑ جائے تو کسی قسم کا بھی جو ہے سمجھوتا نہیں کرنا. ہمیں اپنی بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے. اسے سب سے پہلا جو ہے محنت کرنی سکھائیں نمبروں کی دوڑ سے باہر نکل کے، اور دوسرے نمبر پہ جو ایمانداری سکھائیں. تیسرے نمبر پہ جو میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں بڑی اہم ہے کہ ہم اپنے بچے کو صرف سکول اور اکیڈمی بھیجنے کا حق ادا کرتے ہیں. آپ پیرنٹس بیٹھے ہیں، زیادہ میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ صبح 8 بجے اسکول بھیجا، 2 بجے آیا، گھنٹہ ٹائم ملا اسے، اس نے کھانا کھایا، 3 بجے اکیڈمی بھیجا، شام 5 بجے آیا، وہاں سے آیا پارا پڑھنے بھیج دیا. قاری صاحب سے ہو کے رات کو سونے والا ہوا تھا، تھکا ہارا ہوا آ کے سو جاتا ہے. آپ نے اس کی کاؤنسلنگ کہاں کی ہے؟ جسٹ آپ کا حق پیسے دے کے کاؤنسلنگ کروانا ہے. کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ مجھے ماں ایک پڑھی لکھی دے دو، میں پڑھے لکھے معاشرے کی تشکیل کر دیتا ہوں آپ کو؟ تو کیا ہم اپنا رول ادا کریں؟ اپنے دلوں میں دیکھیں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں کہ ہمارا وقت صرف یہ پیسے دے کے بچے کو یہ ہم خرید لیں گے جو ہم ریکوائرڈ کرتے ہیں، جو ہماری ضرورت ہے. ایسے نہیں کچھ بھی ہوتا. اپنے بچے کو ٹائم دے. کل کو ہم کہتے ہیں بچہ جوان ہو گیا، ہمیں پوچھتا نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے اسے کتنا ٹائم دیا تھا؟ آپ آج اسے ٹائم دیں، آپ آج اس کی کاؤنسلنگ کریں. بیٹا زندگی ایسے گزارنی ہے، بیٹا زندگی میں یہ کرو. بیٹا جو انسپائریشن وہ آپ سے لے گا نا، جو انسپائریشن وہ کبھی باہر سے نہیں لے سکتا. اسے صرف پڑھائی پڑھ کے جو اوپر جا کے اس میں صرف ایجوکیشن رہ گئی یا اخلاقیات نام کی کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی. تو جو اخلاقیات ہم نے اپنے بچوں کو دینی تھی نا، آج اس میں ہم بری طرح ناکام ہو کے رہ گئے ہیں. پوری دنیا میں پاکستان کا امیج اگر خراب ہوتا ہے نا، تو آج کی میں سٹوری پڑھ رہا کہ ڈاکٹر جو ہیں گجرات میں ایک دوسرے کے اوپر بندوق کے تان کے لڑائی جھگڑے اخیر لیول کے، صرف کیا اخلاقیات ہم نے چھین لی. اس کا مقصد کیا؟ ہم نے بچوں کو ہاسٹلوں میں پڑھنے بھیج دیا. کبھی نہیں پوچھا کہ یہ ہاسٹل میں کرتے کیا ہیں، کبھی نہیں پوچھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے. ہم نے صرف پیسے پے کیے، اپنے حق ادا کیے. اپنے والدین سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر کڑی نگاہ رکھیں اور انہیں سکھائیں بیٹا یہ ایمانداری بھی کسی چیز کا نام ہے. یہ اخلاقیات کے نمبر تمہیں پیپرز میں نہیں ملنے، یہ اخلاقیات کے نمبر تمہیں ٹیسٹ سیشن میں نہیں ملنے، یہ زندگی کے کسی حصے میں آپ کو کام ضرور آئے گی. آپ مجھے بتائیں ایک بچے نے اچھی تیاری کی ہوئی ہے، اس نے پیپر دیا، اس کے 100 میں سے 90 نمبر آ گئے ہیں، وہ کامیاب ہو گیا، آپ کی نظر میں کامیاب ہوا ہے. ایک وہ بچہ جس کا اخلاق بھی اچھا ہے،
जिसे बोलने की भी बड़ी तमीज़ है, जिसके वालिदैन ने बड़ी अच्छी उसकी तरबियत की हुई है, लेकिन उसके 60 नंबर आए ना तो वो फिर भी कामयाब है, क्योंकि वो माशरे में जाएगा ना, जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा तो वो अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर सकेगा, लोगों को अच्छे तरीके से डील कर सकेगा। ये यहाँ से आपकी तरबियत जो है ना वो सामने आएगी। तो जो लास्ट बात मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ ये है कि बच्चे को एप्रिशिएट करना जो है ना वो सीखा जाए। सबसे अहम जो बात है कि हम अपने बच्चों को अच्छी कारकर्दगी पे भी एप्रिशिएट नहीं करते। हम सिर्फ घोड़ रेस में जो है ना बच्चे को दौड़ाते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं, जो अच्छा क्रिकेट का प्लेयर है ना वो कभी भी फुटबॉल का प्लेयर नहीं हो सकता। आपका अपना बच्चा एक स्टार है, बहुत शाइनिंग स्टार है। आप ये ना देखें कि वो फलां का बच्चा ये कर रहा है, फलां का बच्चा ये कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि फुटबॉल का प्लेयर भी क्रिकेट के मैदान में जाके अच्छे छक्के मारे। आपको ये बात अच्छे तरीके से समझनी होगी कि जब तक आपने ये बात ना समझी, ये जितने बच्चे बैठे हैं, मैं समझूंगा कि अगर मेरी बात किसी एक माँ के भी दिल में उतर गई ना, उसने तरबियत इस अंदाज में करनी शुरू कर दी, तो ये मेरे लिए बख्शिश की ज़रिया बन जाएगा इंशाल्लाह। तो आपके लिए मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को टाइम देना सीखें, अपने बच्चों को एप्रिशिएट करना सीखें। अगर कोई गलती किसी वजह से कर देता है, उसे दलाइल के साथ समझाना सीखें। वो मार वाला दौर नहीं रह गया, ये मोहब्बत का दौर है। मैं टीचर्स को भी कहता हूँ, पेरेंट्स को भी कहता हूँ, ये जो नस्ल है ना वो बड़ी नाजुक सी नस्ल है, ये मोहब्बत से समझ जाती है। ये सोटियों के लिए, डंडों के लिए ये नहीं बने। अब वो पहला दौर और था जब सब कुछ होता था। ये मोहब्बत के साथ सब कुछ समझ सकते हैं। एक प्यार करने वाली टीचर, वालिदैन अगर अपने बच्चे को प्यार दे देना तो मेरे ख्याल से माशरे में बड़ा अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अपने बच्चों के साथ ये मोहब्बत बड़े लम्हात गुजारे। तो मैं अपनी स्पीच का, अपने लफ्ज़ों का जो ज़िया नहीं समझूंगा। अगर कोई भी माँ अपने इस बच्चे को इन 4-5 लफ्ज़ बताएं, मेहनत करना सिखा दें, बच्चे को शाबाश देना शुरू कर दें, बच्चे की गलतियों के ऊपर जो उसने गलती की है उसको डांटना शुरू कर दें मोहब्बत बड़े डांट से, और इम्प्लीमेंटेशन करके अमली ज़रिया अपनी ज़िंदगी में दिखाएं कि अगर वो बच्चा चोरी करके आया, चीज़ उठा के आया, आपने उसे वापस करवा दी ना, तो आपके पास अगर किसी की चीज़ आ गई ना गलती से, तो आप उसे वापस करके उसके सामने एक मिसाल बने ज़िंदगी की। रास्ते में जाते हुए जो तकलीफ़दा चीज़ें हैं उसके सामने उठाएं, बेटा ये ऐसे कर देंगे ना तो नेकी मिलेगी। ये मैं आपको कहता हूँ, ये आप इसके सामने, बच्चों के सामने रोल मॉडल बने, तब ये बच्चे हमारे कौम के जो मामार है ना, ये सियासतदान बन के भी तरक्की करेंगे, ये ताजर बन के भी तरक्की करेंगे। ज़रूरी नहीं बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, यही कामयाबी है। कामयाबी ये है अगर कोई अच्छा ताजर बन जाए, कोई अच्छी दुकानदारी शुरू कर दे ना। ये दौर वो नहीं है कि जस्ट जो नौकर है उन्हें एप्रिशिएट किया जाए। अब दौर फास्ट है, आईटी का दौर है, घर बैठ के लोग इतने करोड़ों लाखों कमा रहे हैं। अपने बच्चे की तरबियत करे, उसका शौक देखे वो करना क्या चाहता, उसके ऊपर अपनी मर्जी ना लापे कि मेरी फलां के बच्चे ने इतने नंबर ले लिए तो मैंने तुमसे भी वही एक्सपेक्ट करती है। बच्चों को थोड़ा टाइम दे, उन्हें समझे वो करना क्या चाहते। तो मेरी सब माँओं से यही दरख्वास्त है कि अपने बच्चों की तरबियत करने में अपनी कोशिशों को तेज़ करें, क्योंकि ये आने वाला वक्त जो है ना, ये माँओं के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये माशरा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गैप आ गया है। माँओं की तरबियत खुद की होने वाली है, वो खुद सोचती हैं कि अब टीचर्स का हक है, वो टीचर्स कहती है मैंने बात पढ़ा के 2 बजे घर चले जाना है। हम दोनों का अपना रोल अदा करना पड़ेगा तो पाकिस्तान की तरक्की हो सकती है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमें अपने अपने हक अदा करने ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर अमल करें।